सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। लजपाल नबी मेरे दर्द दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्द दी दवा देना। वक्त नज़ा आवे नज़ा आवे दामन दी हवा देना। मेहनत तेरी पढ़ना, ज़िक्र तेरा करना। मेहनत तेरी पढ़ना, मैं ज़िक्र तेरा करना। इस ज़िक्र दी बरकत नाल, इस ज़िक्र दी बरकत नाल मेरे कब्र वसा देना। लजपाल नबी मेरे दर्द दी दवा देना। आका तेरी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे। आका तेरी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे। लज रख ले लज पाला, लज रख ले लज पाला। खाली ना उठा देना। लजपाल नबी मेरे दर्द दी दवा देना। दिल रोंदा जा देने, छता लोक मदीने नू। दिल रोंदा जा देने, छता लोक मदीने नू। सानू भी आका गोड़, सानू भी आका दरबार वेखा देना। लजपाल नबी मेरे दर्द दी
سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی بچیوں اور یہاں موجود پیارے پیارے بچوں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام سنو سمجھو سیکھو میں۔ آپ نے ہمارے ساتھ اچھے انداز سے پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ جو یہاں بچے موجود ہیں اچھا انداز سمجھتے ہیں، ذرا مسکرا کے دکھائیں، سارے سب مسکرائیں۔ ابھی تک ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو خوفزدہ کر کے ڈرا کے کسی نے بٹھایا، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی سزا تو کسی کو نہیں ملی۔ پروگرام کا نام ہے سنو سمجھو سیکھو، ٹھیک ہے؟ اچھے انداز سے ہم پروگرام کے اندر شامل رہیں گے، اور جو گھروں پر بچے موجود ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ اور آج سفر المظفر کی تاریخ کیا ہے، کس کو پتہ ہے؟ 20 سفر المظفر ہے۔ ایک ہاتھ اٹھا تھا، چلے میں بتا دیتا ہوں کیا تاریخ ہے، 20۔ اور آج وہ تاریخ ہے جو دنیا بھر میں الحمدللہ مسلمان ملک پاکستان کے ایک مشہور بزرگ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مناتے ہیں، جن کا مزار کہاں ہے؟ لاہور میں، جن کو ہم کہتے ہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس آج کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری ہم باتیں بھی کریں گے کہ آپ کون ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ اللہ کے کون ہیں آپ؟ ہاں، ولی کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ؟ ارے میرے بچے پتہ ہے تو بولا کرو جی، نہیں پتہ تو نہیں، ایسے ہو جاتے ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ پتہ ہے بول دے، سیدھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں پتہ۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اور ولی اللہ کا مطلب ہوا اللہ کا دوست۔ ولی اللہ کا مطلب ہوا اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ جو اللہ کا دوست ہے وہ یقیناً ہمارا بھی دوست ہے، ہم بھی ان سے محبت کریں گے۔ تو بھائی کیوں داتا گنج بخش علی حجویری کو آپ یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو جو اللہ کا دوست ہے اس کو کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنی بڑی شان ہوگی نا، تو اس لیے ہم آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو پیارے پیارے بچوں جو گھروں پر موجود ہیں، آپ نے ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے، اور آپ سے ہم سوال کر لیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش، یہ آپ کا کیا ہے؟ نام ہے نا؟ نام ہے؟ نہیں نہیں، نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے، ٹائٹل ہے۔ نام کیا ہے، کس کو پتہ ہے؟ یہاں پہ کس کو پتہ ہے؟ 2-4 ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ اچھا، آپ نے ان کا نام بتانا ہے، اور ان کے والد صاحب کا نام کسے پتہ ہے؟ ہاتھ نیچے چلے گئے، ہاتھ نیچے چلے گئے، چلے بھائی۔ اچھا، نام کیا ہے ان کا؟ جلدی سے، ارے میرے بچے مائک دے دو جہاں ہاتھ اٹھ رہے ہیں جی۔ داتا علی حجویری۔ یہ نام ہے؟ علی۔ علی نام ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مائک دیکھ لو، کھلا ہوا ہوگا میرا خیال ہے۔ علی جی، علی۔ پکی بات ہے۔ اور ابو کا نام؟ ابو کا نام نہیں پتا؟ چلے بھائی، ان کا اپنا نام ہے علی، اور ان کے والد صاحب کا نام ہے عثمان، علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور ابھی پتہ چل جائے گا ان کو حجویری کیوں کہتے ہیں، یہ اس کا ان سے کیا تعلق ہے، کہاں یہ پیدا ہوا، اور بہت ساری انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے۔ اور یہاں باتیں آگے چلتی چلی گئیں۔ شروع میں ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جبریل امین نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ جو آپ پر درود پڑتا ہے، جو آپ پر درود پڑتا ہے، اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جبریل امین نے مجھے خوشخبری دی، جو آپ پر درود پڑتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ تو ہم آپ مل کر پڑھتے ہیں، دیکھیں اس میں ایک درود ہوتا ہے، ایک سلام ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں اب آپ نے بتانا ہے کہاں درود ہے اور کہاں سلام ہے، ٹھیک ہے؟ مل کر پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پڑھ لیا؟ اب اس میں درود کہاں تھا اور سلام کہاں تھا، یہ کون بتائے گا؟ پورا درود شریف تھا۔ مائک لیں، مائک سیدھے ہاتھ سے لے لیں جلدی سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، مائک کھلا ہوا ہے بیٹے، اس پہ ہاتھ ہٹا لیں جی۔ اس میں درود کہاں ہے اور سلام کہاں ہے؟ پورا درود شریف تھا، سلام نہیں تھا اس میں؟ نہیں۔ غور کر لیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی مائک واپس دے دیں ذرا، اور یہ بات اچھی کہ مسکرا رہے ہیں۔ اب بتائیں کیا نام ہے؟ سید حمزہ۔ ہاں، پروگرام کا نام کیا ہے؟ سنو سمجھو سیکھو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے، سمجھنا ہے، دماغ موجود رہنا چاہیے۔ خالی رٹا، بچوں کا فوکس ہوتا ہے رٹا، کس پہ ہوتا ہے؟
رٹا بس رٹ لے. ارے سمجھیں بات, جب سمجھیں گے تو پھر آپ آگے جلدی سے پڑھیں گے, رٹنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. آپ نے ایک دفعہ کوشچن دیکھا, آنسر دیکھا, آپ بات سمجھ گئے, اپنے الفاظ میں لکھ دیں گے. اگر بات سمجھے نہیں ہے تو پیپر میں بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کیا رٹا تھا, بس وہ لکھ دوں میں جلدی سے. تو سمجھیں, چلے بھائی, اس لیے ہم یہ غور کی دعوت دے رہے ہیں. اب میں نے پڑھا دیا, اس کے اندر درود کہاں ہے, سلام کہاں ہے, غور کرنا ہے. دونوں جگہ درود بھی اور سلام. کیسے پڑھ کے بتائیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہاں, اس میں درود کہاں ہے, پھر سلام بھیج رہے ہیں. کیسے درود کہاں بھیج رہے ہیں, پھر درود نہیں بھیج رہے ہیں. کچھ سمجھ گئے, چلے میں عرض کر دیتا ہوں. الصلاۃ, یہ کیا ہے, درود. الصلاۃ, پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم, والسلام. تو سلام کیا ہے, سلام ہے نا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, تو اس میں درود بھی آ جاتا ہے اور سلام بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ پروگرام شروع ہو چکا ہے. سنو سمجھو جی. اور جو گھر پر بچے موجود ہیں, آپ نے جلدی جلدی کالز کرنی ہے. کال کر کے ہم سے آپ اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر آج چونکہ ہم عرس بنا رہے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو ان کی سیرت کے حوالے سے, ان کے حوالے سے, اور ہم نے سوال بھی دے دیا, آپ خصوصاً ہم سے باتیں کر سکتے ہیں. تو آئیے, سب سے پہلے کلام تو ہم شامل کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اب اپنی پہلی ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں, جس میں ٹیم اے ہوگی اور ہمارے ساتھ ہوگی ٹیم بی. اور جیتے گی آج ٹیم کوئی سی نہیں جیت رہی, کیا دیکھ لیتے جی. چلے, ایکٹیویٹی ہے ثواب کمائیں. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. جی, ثواب کمائیں ایکٹیویٹی ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ریس کرتے ہیں, اسپون ریس. یہ اسپون آ گئے اور ساتھ میں بالز آ گئیں. اسپون آپ نے اپنے منہ میں پکڑنے, اس پہ رکھی ہوگی بال اور ہوگی ریس. اسپون بھی سلامت رہے اور بال بھی. اور یہاں پر یہ مختلف جو ہے گلاسز موجود ہیں, کیٹیگریز ہیں, اس میں آپ نے بال کو ڈالنا ہے. جو پہلے پہنچے گا اور سوال کا جواب بھی دے گا وہ جیت جائے گا. تو تیار ہیں, کون آ رہا ہے ٹیم میں سے, واہ بھائی واہ, یہ ہوئی نا بات, جلدی سے آ جائیں. مائک, نام کیا ہے آپ کا, محمد عبید رضا. محمد عبید رضا. عبید رضا آ گئے بھائی, سیدھا ہاتھ. عبید رضا, یہ لیں بھائی, یہ آپ کا چمچ اور یہ آپ کی بال, وہاں آ جائیں. اور ٹیم بی سے, اتنے جھٹکے سے کیوں اٹھ رہے ہیں, چلے بھائی, انہوں نے پہلے جھٹکے سے اٹھایا. مائک دیں سیدھا سے, کیا نام ہے, حسنین بھائی. حسنین بھائی, ماشاءاللہ. تیار ہیں, پہلے پہنچنا ہے اور بال گرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی, جو پہنچے گا پھر سوال کا جواب بھی. وہ ابھی سے کانپ رہی ہے بری طریقے سے میرے بچے. یہ کیا ہو گیا, ان کو دکھا تو دے حضرت, ان کی بال نہیں قابو ہو رہی جی. ہاں, ابھی قابو آ گئی. چلے, پہلے کیمرہ آ جاتا تو پہلے قابو آ جاتی. ریڈی ہیں جی, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جلدی جلدی جلدی, پہلے بھی پہنچنا ہے, بال بھی بچا کے رکھنی ہے. یہاں بال کانپتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ کیا ہوا, یہ تو برابر ہو گیا. یہ آپ لوگ طے کر کے آئے تھے, لائیں بھائی اسپون دے دیں. اب کیا کریں, ہم دونوں سے سوال کریں. چلے بھائی, دونوں سے سوال کر لیتے, کیونکہ یہاں مائک لے لیں, جلدی سے مائک لے لیں. ادھر آ جائیں میرے بچے, کتنی دور جا کے کیوں کھڑے ہو گئے جی. چلیں بھائی, ٹیم اے سے ہمارے ساتھ ہیں عبید رضا. عبید رضا. آپ کی بال کہاں گئی تھی, سیرت اس میں. چلے بھائی, آپ سے کوشچن یہ ہے کہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کن زوجہ یعنی مبارک وائف کا مزار مکہ پاک کے قبرستان جنت المعلا میں ہے. مشکل کوشچن ہے, دیکھتے ہیں. کوشچن سمجھ گئے, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وائفس ہیں, ان میں کون سی وہ مبارک وائف زوجہ ہیں جن کا مزار جنت المعلا, یہ قبرستان ہے جو کہ ہے مکہ پاک میں, ان زوجہ کا نام بتانا ہے. کیا ہوا, سناٹا آ گیا. مشورہ کر لیں ٹیم سے جلدی سے. 5 4 3 2. کہاں ہم نے جی, حضرت بی بی خدیجہ. حضرت بی بی خدیجہ. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے, تو ان کا جواب درست ہے. اور آپ نے بال پہنچائی تھی متفرق. آپ سے کوشچن یہ ہے کہ بتانا ہے کہ جلدی سے بتانا ہے. ٹھیک ہے, ریڈی ہیں. ربیع الاول سے پہلے کون سا مہینہ آتا, محرم. جواب سفر. کون سا آتا ہے, سفر. سفر کا مہینہ آتا ہے. چلے بھائی, مانے نہیں مانے, دیر سے بتایا سوچ کے. چلے مان لیتا ہوں, 1 پوائنٹ ٹیم اے کا اور 1 پوائنٹ ٹیم بی کا. ماشاءاللہ. اور کون آ رہے ہیں بھائی, جلدی سے, کیا نام ہے, اور ادھر سے کون آ رہے ہیں, ان کو دے دے, آپ کو پھر بلاتے ہیں جی. کیا نام ہے,
सैयद मोहम्मद हमजा। सैयद मोहम्मद हमजा, माइक वापस कर दें, चम्मच पकड़ने के लिए तैयार हो जाएं। ये लें, पहुंच जाए अपनी जगह पे जी। चम्मच समझ गए भाई, बॉलें समझ गई, तैयार हैं? आपका वक्त शुरू होता है, आप जल्दी 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 जल्दी। टीम ए तो बहुत तेजी में थी, वाह भाई वाह, ये तो कोई फास्ट फॉरवर्ड टीम आई है माशाल्लाह आज, क्या बात है आप। लेकिन पहुंचा तो आपने भी दिया है। चले दोनों से सवाल कर लेते हैं, माइक ले लें जी जल्दी से। आपने कहाँ पहुंचाई थी बॉल? इबादत जी, माइक करीब करके। नाम क्या था आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। मोहम्मद मुजम्मिल, आपसे सवाल ये किया जा रहा है, ये बताएं वो कौन सी फर्ज इबादत है जिसके 7 फराइज हैं? नमाज। कौन कौन से फराइज हैं? तकबीर तहरीमा, क़ियाम, क़िरात, रुकू, सुजूद, क़ायदा आखिरा, खुरूज बिस्मिल्लाह। नहीं। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। ये कब याद किया? अभी याद किए? पहले से याद थे? पहले से याद है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखें प्यारे इस्लामी भाइयों, आप ये इतने छोटे से हैं और इनको कितने अच्छे अंदाज से नमाज के फ़राइज़ याद है, नमाज की शराइत भी उम्मीद है याद होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम बड़ों को ख़ास तौर पर पता होनी चाहिए। ठीक है जी, माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। और आपसे सवाल, आप कहाँ पहुँचे थे भाई? सुन्नत। सुन्नत। आपसे सवाल ये है कि आपने बताना है कि नमाज के आखिरी क़ादे में तशहुद के बाद क्या पढ़ना सुन्नत है? दुरूद पाक। आपके लिए तो सवाल आसान था और इस तरह दोनों का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अपनी जगह पे आप जा सकते हैं। तो टीम ए और टीम बी दोनों ने ले लिए 2-2 पॉइंट और ये एक्टिविटी, ये मुकाबला हो गया है बराबर, माशाअल्लाह। दोनों टीमों को मुबारक हो। और चलें अब चलते हैं हम कुछ कॉल्स की तरफ, फिर कॉल्स के बाद दाता साहब के हवाले से कुछ बातें सुनेंगे, ठीक है जी। मेरा नाम उम्मुल खैर फातिमा तारिया है। मैं नाज़ याद तारी है। मैं माशाअल्लाह। नगर से बात कर रही हूँ। कौन से नगर से आज हम भाई? आपको नारे सुनाएंगे। हर सुनाएं। सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान नबी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह, आमीन आमीन, क्या बात है जी। नारे लगाए और आज तो ख़ास तौर पर जो है वो नारे भी लगाने चाहिए ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, क्योंकि आज हम यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत भी मना रहे हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। ये हमारा ज़रूर बुनियादी अक़ीदा है और ये बात अच्छी तरीके से हमारे जहनों में बैठ जानी चाहिए कि बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है। मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आमीन, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हमजा रियाज अत्तारी है। मैं मरक्का गाँव लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं माशाअल्लाह। आज आपको हजरत दाता गंज बख्श का नाम बताऊंगा। बताएं जी। आपका नाम अली और आपके अब्बू का नाम उस्मान है। प्यारे प्यारे वकार भाई, मैंने जी आज भाई। अपनी जुमात में आपका प्रोग्राम सुनो समझो सीखो देखने की दावत दी है। Well done भाई। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। और हमारी तरफ से भी आपके लिए जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने आगे दावत दी, इंशाअल्लाह इसका आपको भी सवाब मिलेगा। चले भाई, तो जुमला मुकम्मल कर लें पहले या दाता साहब की सीरत सुने? पहले जुमला मुकम्मल कर लेते ना, वरना फिर उसमें सारे जवाब आ ही जाएंगे। ठीक है, पहले जुमला मुकम्मल कर एक्टिविटी कर लेते, फिर इंशाअल्लाह सीरत सुनते हैं। चले भाई चलते हैं, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, ये जुमला मुकम्मल करना है, यानी ये सेंटेंस जो हैं कंप्लीट करने हैं। टीम ए से कौन आ रहे हैं भाई? आप आ रहे हैं? आ जाए, जल्दी से आ जाए। क्या नाम है आपका?
محمد زین العابدین. زور سے. محمد زین العابدین. محمد زین العابدین. آ جائیں یہ بورڈ ہے اور یہ سینٹنسز موجود ہیں, اس میں کچھ ہم نے چھپایا ہے, تھوڑا سا دور کھڑے ہو جائے ورنہ ایسے نا اندر ہی دکھنا شروع ہو جائے آپ کو. جی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلامی ملک ڈیش میں پیدا ہوئے, یہاں نام موجود ہے افغانستان. تھوڑا سا یوں گھوم جائے نا تاکہ آپ صحیح سے نظر آنا شروع ہو جائیں. جی پکی بات ہے. افغانستان. اور اگر غلطی ہو گئی تو آپ کا مزار کہاں ہے؟ لاہور. تو لاہور کہاں ہے؟ پاکستان میں. تو پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ افغانستان میں. سوچ لیں پھر سے, دیکھ لیں, نمبر نہ چھوڑ دیں, کہیں مشورہ کر لیں کہ چاہے تو صحیح ہے. صحیح ہے. چلے بھائی دیکھ لیتے کیا ہوا ہے. پیدا آپ ہوئے کہتے ہیں افغانستان میں, مزار ہے پاکستان میں, اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. یہ بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا ہے, کہیں ولادت ہوتی تھی مزار کہیں اور ہوتا تھا, اور وہ کیوں سفر کرتے تھے؟ دین پھیلانے کے لیے. کیوں سفر کرتے تھے؟ دین پھیلانے کے لیے, اور ہم دین سیکھنے کے لیے بھی سفر کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. چلے بھائی ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آنے آپ تو آ چکے نا, آپ نے شرکت کی, آپ نے ان کو دے دیں بھائی مائک. کیا نام ہے؟ آ جائیں جلدی جلدی جلدی. سید تمیم علی. سید تمیم علی ماشاءاللہ اچھا نام ہے. اور شاہ صاحب ہیں, جلدی سے یہاں کھڑے ہو جائیں تھوڑا سا تاکہ آپ کو کیمرے والے بھائی بھی دکھا سکیں. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں رہے 65 سال. 65 سال پکا آخری فیصلہ آپ کا؟ چلے بھائی دیکھ لیتے ہیں. یہ آ گیا ہے اس دنیا میں کتنے سال رہے؟ 65 سال رہے ماشاءاللہ. آپ کا جواب درست ہے. آئیں جی, کون آ رہے ٹیم اے سے؟ آپ جا سکتے ہیں. ان کی باری ہے میرے بچوں. ٹیم اے سے جو ابھی تک نہیں آئے وہ آئیں. آپ نہیں آئے, آ جائیں. کیا نام ہے؟ محمد اویس. آ جائیں جلدی 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 ماشاءاللہ. محمد اویس. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں ڈیش دین کی خدمت کرتے رہے. یہ تو مجھے بھی دیکھنا پڑے گا. ہاں کیا ہے؟ 31 سال. پکی بات ہے. اچھا جی, یہ آج تو بڑی زبردست کوئی تیاری لگ رہی ہے مجھے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں 31 سال دین کی خدمت کرتے رہے. سبحان اللہ. آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. جی اب کون آ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں. آپ نہیں آئے نا. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمر. محمد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آخری سینٹنس ہے, داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈیش اسلامی سال کے دوسرے ڈیش میں ہوا. یہاں کیا آئے گا جو ہم نے چھپایا ہوا ہے, ہڈن ہے؟ انتقال. انتقال. تو دو ہیں یہاں, تو دو انتقال آئیں گے. کیسے بنے گا جملہ؟ سفر. یہاں کیا آئے گا؟ ارے تو ان کو آپ شاباش بھائی, یہ تو ملی ہوئی ٹیم لگ رہی ہے پوری. اے بھی دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. جی دیکھ لے کہ غلط تو نہیں کرا رہے. ہاں بتائیں جلدی جلدی, ٹائم کم ہے. یہاں کیا آئے گا؟ انتقال. انتقال. صرف انتقال. داتا صاحب انتقال اسلامی سال, جملہ تو بنائیں. چلیں داتا صاحب کا انتقال, ٹھیک ہے. داتا صاحب کا انتقال اسلامی سال کے دوسرے سفر سفر میں ہوا. دوسرا سفر. ارے میرے بچے ان کی باری ہے. اچھا ہاں نہیں آپ تو ٹھیک ہے ہی نہیں گئے نا, میں سمجھا آپ اس طرف کے ہو. صحیح ہے, آپ اسی لیے مدد کر رہے ہیں. ان کو تو یہاں کھڑا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, میں غلطی کر رہا تھا, میں سمجھا یہ ان کی ٹیم کے ہیں. ایک دوسرے سفر میں ہوا, مہینے میں ہوا. چپ کر کے بیٹھنا ہے, نمبر کٹ جائیں گے ورنہ. دوسرے مہینے سفر میں ہوا. دوسرے مہینے سفر میں ہوا. چلے دیکھتے ہیں. دوسرے مہینے سفر میں ہوا, اور آپ کا جواب بالآخر درست ہوا. اور میں سمجھ رہا ہوں یہ ان کی ٹیم کے, اور یہاں مدد چل رہی ہے. یہ دیکھو ذرا, بتا تو دو آپ لوگ یہ نہیں کے. چلے بھائی, تو اس طرح ان کا جواب درست ہو گیا ہے. تو یہ ایک اور مقابلہ جو ہے وہ برابر ہو گیا ہے. کوئی آگے پیچھے جا ہی نہیں رہا بھائی. یہ کیا معاملہ ہے؟ سب آج جیتنے کے لیے آئے کیا؟ چلے بھائی, تو آپ کیا کرنا ہے؟ آپ کالز لینی ہے یا چلے بھائی کالز کے بعد پھر جو ہے ہم انشاءاللہ داتا صاحب کے حوالے سے سنیں گے, اور نعرے بھی لگا سکتے ہیں سب. محمد مصطفیٰ, یہ نعرے بالخصوص آج کے دن ہم نے لگانے ہیں. جی کال شامل کرتے ہیں. میرا نام احمد رضا اتاری ہے. میں بنگلہ دیش ہٹ ہزاری سے بات کر رہا ہوں. جی. پیارے وقار باپو, آج میں بنگلہ میں مدنی مقصد سناؤں گا. زبردست. আমাকে নিজের
এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনে চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, ये तो पिछले दिनों हम कर रहे थे कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो है आपने मदनी मकसद सुनाना है, तो जब नहीं आए आप अब आए, चले खैर जी आया नू, जब भी आए आप अच्छा आए, खैर अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ गोसिया हाशमी मियाँ वाली से अर्ज कर रही हूँ। आज माशाअल्लाह। मैं आपको दाता साहब के वालिद का नाम बताऊंगी। दाता साहब के वालिद का नाम उस्मान है। हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। फातिमा और अली जन्नती, जन्नती। सहाबियात भी जन्नती, जन्नती। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। क्या बताया इन्होंने? किसका नाम बताया? दाता साहब के वालिद साहब का नाम, और वो क्या है? उस्मान। ठीक है जी। अब देखिए, अच्छा ये पता है ये मुसलमानों के कौन से खलीफा का नाम उस्मान है? किसको पता? माइक माइक जल्दी 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 माइक। तीसरे। अरे वो अभी उधर पहुंच रहे, अब आ गए तीसरे। जी तीसरे। जी, तीसरे खलीफा का नाम है उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हज़रत उमर, तीसरे उस्मान गनी और चौथे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो अब देखिए दाता साहब का अपना नाम क्या है? अली। अपना नाम क्या है? अली। यानी मुसलमानों के चौथे खलीफा की निस्बत से अली। और मुसलमानों का अकीदा और जहन क्या है, नज़रिया क्या है, अकीदा क्या है कि हमें हर सहाबी से प्यार है और सब सहाबा जन्नती हैं। और जो है तो इनके वालिद साहब का नाम क्या है? उस्मान। वालिद साहब का नाम उस्मान है। तो पता चला दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह भी कौन है कि जो हज़रत अली से भी मोहब्बत करने वाले हैं, हज़रत उस्मान गनी से भी मोहब्बत करने वाले हैं। यकीनन जो अल्लाह के वली होते हैं उनके अकीदे बिल्कुल ठीक होते हैं, उसके बगैर तो अल्लाह का वली कोई बन नहीं सकता। तो सहाबा से मोहब्बत करना ज़रूरी है, सहाबा से मोहब्बत करना ज़रूरी है। और जो तरतीब है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान गनी और उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तरतीब भी मलहूज़ रहना, जहन में रहना ज़रूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुल वाफी है, मैं चितवाल से बता रहा हूँ। आज मैं आते बुरा में दूसरी साल है। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मैं आता था रोज़ा मदीने में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जैन इजाज़ है। मैं बैरिया टाउन लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जी, और कॉल्स हैं? चले भाई, कॉल्स ख़त्म हो गई। और यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से हमने नारे भी लगाने, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुज्तबा, आमिना का लाडला, शाह हर दो सरा, हैं हबीब किबरिया, ताजदार अंबिया, आसियों का आसरा, हैं शफीउल वरा, एतिकाद फातिमा, है यकीन आयशा, अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का, अकीदा गौस पाक का। बच्चा बच्चा बोल उठा, बच्चा बच्चा बोल उठा, बच्चा बच्चा बोल उठा, है अकीदा ए रज़ा और नारा है अत्तार का। और हम सब का है अकीदा सबसे आखिरी नबी। हर एक बच्चे बड़े बूढ़े की ज़बान पर और दिल में नक्श होना चाहिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। और आज हम दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स भी मना रहे हैं। तो आइए उनके हवाले से कुछ बातें हम सुनते हैं और सुनने के बाद जहन में रखना है। ठीक है, ये सुना और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो हम सुनते हैं। अच्छा, दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया में कब आए पता है? आज से तकरीबन
ہاں 400 سن ہجری میں. کب آئے؟ 400 سن ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے. تو کتنے سال بن گئے اب سے؟ تقریباً 1000 سال کے پہلے جو ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا میں تشریف لائے تھے سن 400 سن ہجری میں. اچھا آپ کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ کون سے ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ میرے بچے کہاں آسمانوں کو کہاں تک رہے ہیں جی؟ افغانستان. ہاں کہاں پیدا ہوئے تھے؟ افغانستان. اچھا افغانستان کا بھی جو شہر ہے اس علاقہ ہے غزنی. غزنی کا ایک محلہ ہے حجویر. تو افغانستان کے علاقے غزنی کے رہنے والے تھے، علاقہ ہے غزنی، اور وہاں کا ایک محلہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ حجویر. جو میں نے عرض کیا تھا نا یہ حجویر کیا ہے؟ تو داتا گنج بخش آپ کا لقب، نام علی، والد صاحب کا نام عثمان، اور حجویری ہم آپ کو کہہ رہے تھے کیوں؟ اس لیے کہ غزنی کا ایک محلہ تھا جس کا نام تھا حجویر، تو اس نسبت سے آپ ہو گئے حجویری، یعنی حجویری محلے کے، حجویر محلے کے رہنے والے. تو حجویری اس نسبت سے آپ کو کہا جاتا ہے. اچھا اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین ہیں. کون ہیں؟ نجیب الطرفین. ہاں مائک میں بول کے کون دکھائے گا؟ بولے. نجیب الطرفین. ایک منٹ باری باری. جی نجیب الطرفین. جی مائک کھلا ہوا ہے. ہاں کیا ہے؟ نجیب الطرفین ہے. ماشاء اللہ بھائی مائک کھول لیں جس کے بند ہیں، ایک دفعہ کھول کے چھوڑ دیں. مائک کھولیں، دبائیں تھوڑی دیر بٹن. ہاں کھل گیا بھائی، دبا کے تھوڑی دیر چھوڑ دیں. اچھا اور اس کے بعد اب کھیلنا نہیں ہے، یہ بٹن کھیلنے کو تھوڑی دیا ہے میرے بچے، جیسا مائک دیا ویسے ہی واپس بھی دینا ہے. ٹھیک ہے چلے. تو آپ نجیب الطرفین تھے یعنی حسنی حسینی سید تھے. کیا تھے؟ حسنی حسینی سید تھے. یعنی ایک طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن سے جڑتا ہے اور دوسری طرف سے امام حسین سے جڑتا ہے. تو آپ حسنی حسینی سید ہیں. تو ایسے سید کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. ٹھیک ہے یہ ورڈ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں نے کہا ذرا ادائیگی کروا کر دیکھوں. تو ماشاءاللہ آپ لوگ درست ادا کر رہے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی سے بہت نیک، عبادت کرنے والے اور علم دین کا بہت شوق رکھنے والے تھے. ٹھیک ہے بڑے ہوئے تو نیک ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، بڑے ہو کے تو خاص طور پہ ہونا چاہیے، لیکن آپ بچپن سے ہی نیکی کی طرف مائل تھے، علم دین حاصل کرنے کی طرف مائل تھے. تو پھر جب بڑے ہوئے تو داتا گنج بخش بنے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی بنے. اچھا اب آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے کیا کیا؟ علم دین سیکھنے کے لیے کیا کیا؟ اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے، خاص طور پہ میں بڑوں سے کہوں گا کہ ہم نے دین سیکھنے کے لیے کیا کیا. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے نماز کس سے سیکھی؟ سیکھنی ضروری ہے نا. کوئی کام بھی کرتے ہیں تو سیکھے بغیر ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، کوئی کام بھی سیکھنا پڑتا ہے. تو نماز ہم نے کس سے سیکھی؟ روزے کے مسائل ہم نے کس سے سیکھے؟ حج زکوٰۃ ہم نے ہو سکتا ہے میٹرک کیا ہو، بھائی جاب کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پڑھتے ہیں نا، اتنی فیسیں بھی دیتے ہیں، اس کے بعد پڑھتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہم نے یہاں دنیا میں آگے بڑھنا ہے. تو بھائی دین میں بھی تو آگے بڑھنا ہے، جنت میں جانا ہے. تو وہ دین ہم نے کس سے سیکھا یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اب دیکھیے داتا گنج بخش علی حجویری جن کے ہم مزار پر جاتے ہیں، جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کا انداز کیا تھا؟ جب جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے میرے بچے؟ جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کون سا؟ سیدھا الٹا؟ سیدھا. ہاں بچے ہم نارملی سیدھا یاد کر لیتے ہیں تو ہر چیز میں سیدھا. بیٹا ہر چیز میں سیدھا نہیں ہوتا، یہ الٹا ہاتھ بھی اللہ پاک نے دیا ہے، اس کا بھی کچھ استعمال ہے. ٹھیک ہے جیسے صفائی ستھرائی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کون سا ہاتھ یوز ہوتا ہے؟ الٹا ہاتھ یوز ہوتا ہے نا. جیسے واش روم میں گئے، اسی طریقے سے جب جمائی آ رہی ہوتی ہے تو الٹے ہاتھ کی پشت رکھیں گے. کیا کریں گے؟ ہاں یعنی پیچھے کا حصہ رکھیں گے اور کوشش کریں جمائی آئے نہ. ٹھیک ہے جی سمجھ گئے؟ چلے جی تو یہ پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو. تو اس سے ہم نے اچھی باتیں سیکھنی ہے. اچھا داتا صاحب نے کیا کیا؟ علم دین حاصل کرنا تھا تو آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان اور ترکستان وغیرہ بہت سارے ملکوں کا سفر کیا. یعنی ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری، تیسرے کنٹری. آج کل بھی ابراڈ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، لیکن کیوں جا رہے ہوتے ہیں؟ وہاں اچھی سی نوکری کریں گے، بہت سارے پیسے کمائیں گے. اچھا پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، تو اس میں نارملی مقصد جو ہے وہ اسی ٹائپ کا ہوتا ہے. لیکن داتا صاحب نے کیوں سفر کیا؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے. اور اس دور میں تو کتنا مشکل تھا. آج کل تو ٹکٹ پکڑا، جہاز میں بیٹھے اور پہنچ گئے ادھر سے ادھر، جبکہ پہلے تو ایسی کوئی چیزیں بھی موجود
نہیں تھی, بڑی مشکل سے سفر ہوتا تھا, لیکن پھر بھی آپ نے اتنا سارا سفر کیا علم دین کے لیے, دین پھیلانے کے لیے. اچھا, اسی طرح آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے علماء اکرام اور صوفیاء اکرام سے علم دین سیکھا. کیا سیکھا؟ علم دین سیکھا. آپ بہت بڑے صوفی ہیں. کون ہیں آپ؟ بہت بڑے صوفی ہیں, لیکن اس کے ساتھ پہلے بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. تو علم دین آپ نے سیکھا ہے. بغیر علم کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا, کوئی جاہل اللہ کا دوست نہیں بنتا. اللہ پاک جسے اپنا دوست بناتا ہے اسے علم دین عطا فرماتا ہے, اور علم دین کے ذریعے ہی آدمی اللہ پاک کا دوست بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے علم دین سیکھا. اسی طریقے سے تقریباً 34 سال کی عمر میں آپ اپنے پیر شیخ ابو الحسن خطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم سے داتا صاحب لاہور تشریف لائے. تقریباً 34 سال کی عمر مبارک میں اپنے پیر صاحب شیخ ابو الحسن خطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم سے داتا صاحب کہاں تشریف لائے؟ لاہور. یعنی آپ کے پیر صاحب نے کہا کہ بھائی اب تم نے لاہور جانا ہے اور وہاں جا کر دین کی خدمت کرنی ہے, لوگوں کو مسلمان کرنا ہے, جو غیر مسلم ہیں, جو مسلمان ہیں, انہیں اچھی باتیں سکھانی ہیں. تو جو پیر صاحب ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس الطاہر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا بھی کیا انداز ہے ماشاءاللہ, کراچی کو آپ نے مسکن بنایا, یہیں پر سے آپ نے کیا کیا, دین کی خدمت خود بھی کی, اور جو مرید بنتے ہیں ان کو بھی آپ کیا سکھاتے ہیں, دین سکھاتے ہیں اور دین پھیلانے کا جذبہ دیتے ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے جو پیر صاحب تھے, انہوں نے بھی آپ کو کہاں بھیجا؟ لاہور بھیجا. کس لیے؟ دین پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ نے نیکی کی دعوت دی, اسلام کا پیغام پہنچایا, لوگوں کو جو ہے وہ سنتیں سکھائیں, اور اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے دین اسلام کی تبلیغ کی. یہ تھے ہمارے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا, آپ کا جو ہے انتقال ہوا تھا 465 ہجری میں, داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا. اور مزار کہاں ہے آپ کا؟ لاہور. کہاں ہے ذہن میرے بچے, آپ نے کراچی میں مزار پہنچا دیا, ماشاءاللہ. اچھا, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کام میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کالز وغیرہ بھی موجود ہیں میرے خیال ہے, تو کالز پھر انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. تو اللہ کے ولیوں کے ہم کیا کرتے ہیں, مزار پر جاتے ہیں نا, اللہ کے ولیوں کے مزار پر حاضری دیتے ہیں. آئیے دیکھیں خود اللہ کے ولی کیا مزارات پر جاتے تھے, یہ پتہ ہونا چاہیے نا ہمیں. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے کوئی مشکل پیش آئی, تو میں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا, تو اس کی برکت سے میری مشکل آسان ہو گئی. آپ کی کتاب بھی ہے کشف المحجوب, داتا صاحب نے بک بھی لکھی ہے, ٹھیک ہے, اس کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کشف المحجوب. اور یہ بات جو ہے نا کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ میں حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر گیا اور اس کی برکت سے میری مشکل آسان ہو گئی, یہ آپ نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے, خود اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو معلوم ہوا اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے مزارات پر جانا, وہاں پر جا کر اللہ پاک سے دعائیں کرنا, اور صاحب مزار کی برکت سے وہاں خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو الحمدللہ ہم اللہ کے ولیوں کے طریقے پر چلتے ہیں, مزارات پر حاضری دیتے ہیں. ہاں, مزار پر جانے کے اپنے آداب ہیں, اور مدنی چینل کا پروگرام بھی آتا ہے بچوں کے لیے صاحب مزار, تو وہاں ماشاءاللہ مزارات کی سیر بھی کرائی جاتی ہے, اور اس کے آداب بھی بتائے جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, تو ہم ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور داتا صاحب کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. چلیں بھائی کچھ کال شامل کرتے ہیں, پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بھائی, میں ہوں محمد یامین یامین گیلانی. آپ سب کیسے ہیں؟ جب بھی آپ کا پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے ساتھ ہی لائٹ چلی جاتی ہے, ہم پھر یوٹیوب سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں لائیو. آج میں آپ کو حدیث سناؤں گا, سوائی ایمان ہے مدنی چینل کا ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین. چلے بھائی, اللہ پاک آپ کا اس مسئلے کو دور فرمائے. اب لائٹ والے انکل سے ہم کہہ دیتے ہیں بھائی آپ کی لائٹ نہ بند کیا کریں, باقی چلے آپ دیکھ تو لیتے ہیں نا کسی نہ کسی طریقے سے. اور ویسے بھی سارا کڈز مدنی چینل آپ کا ہے, ٹھیک ہے, یہ پروگرام اس کے بعد جب لائٹ آ جائے گی تو اور بھی اچھے اچھے پروگرام آ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں. اور پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت تو ہمارے ہیں ہی, مدنی مذاکرے بھی ہیں, وہ تو سب کے ہوتے ہیں, تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام فضیل رضا اتاری ہے, میں لاہور سے
ماشاءاللہ داتا کی نگری سے. پیارے وقار بھائی میں آپ کو آج نمازوں کے نام بتاؤں گا. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے بھائی ٹیم اے بھی تیار ہیں جی کیا کرنے کے لیے؟ اگلا سیگمنٹ کے لیے. چلے اللہ پاک کی نعمت ہے. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. جی سیگمنٹ ہے اللہ پاک کی نعمتیں. اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. پروگرام ہے ہمارا سین سے سنو، سین سے سمجھو اور سین سے سیکھو. تو سنتے ہیں کان سے. کتنی بڑی نعمت ہے. کان نہ ہو تو سوچے کیا ہوگا. کوئی ہمیں کچھ بولتا رہے، ہمیں سنائی نہیں دیکھا. اور پھر اس کے بعد کیا آیا؟ دماغ ہے. اگر دماغ نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ سمجھ ہی نہیں آئے گی. کچھ بھی ایسے ہو جائیں گے عجیب سے نا. تو یہ اللہ پاک کی نعمتیں. ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں یہاں. اور انداز یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے. ایک ورڈ میں دیتا ہوں، اس ورڈ سے آپ نے ایک نعمت بتانی ہوتی ہے، پھر اسی ورڈ سے آپ نے ایک نعمت بتانی ہوتی ہے. پھر ادھر. جو ٹیم رک جائے گی دوسری ٹیم کو پوائنٹ مل جائے گا. اور پھر میں ورڈ چینج کر دوں گا. ٹھیک ہے بھائی. پھر دیکھتے ہیں کون سی ٹیم زیادہ پوائنٹ لیتی ہے اور کون سی کم لیتی ہے. سمجھ گئے؟ جی. ریڈی ہیں؟ جی. چلے بھائی ٹیم اے سے شروع کریں. پھر آپ کے لیے ورڈ ہے خا. خا کہہ لیجئے، خے کہہ لیجئے. عربی انداز سے خا، اردو سے خاتمہ بالخیر. خاتمہ بالخیر کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں ملتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ یہ کون سی نعمت ہے بھائی؟ بتائیں نا. یہ یاد کر کے آ گئے. میں نے کہا تھا نا بچوں کا فوکس ہوتا ہے رٹنے پہ. رٹنے سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے سمجھنے پہ. کوئی بھی ورڈ آپ یاد کر رہے ہیں تو آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ یہ کیا ہے تو آپ پوچھیں ٹیچر سے، سوال کریں، سر سے سوال کریں کہ یہ کیا کہہ کیا رہے ہیں. تو آپ نے بتا دیا خاتمہ بالخیر. ٹھیک ہے. آپ کو سلیبس وغیرہ دیا جاتا ہے تو آپ نے یاد کر لیا. لیکن یہ ہے کیا یہ نہیں پوچھا کسی سے، بس یاد کر لیا. چلے وہ بتا رہے ہیں. بتائیں. خاتمہ خیر پو ایمان پو. خاتمہ ایمان پو. جی یہ دیکھیں یہ ہوئی نا بات. اب بات سمجھ میں آئی. یعنی ایک دنیا سے سب نے جانا ہی ہے. ہم الحمدللہ ابھی کون ہیں؟ مسلمان. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی ایمان کی حالت میں ہو. پھر اس کے بعد انشاءاللہ کامیابی ہے، رحمتیں ہیں. لیکن اگر خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، یعنی اچھائی کے ساتھ نہیں ہوا، اسلام کے ساتھ نہیں ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو سمجھ گئے خاتمہ بالخیر. تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. جی ٹیم بھی. خچر. کیا ہو گیا میرے بچے؟ یہ خچر کیسا خچر تھا پہلے؟ جی جو آدھا گھوڑا ہوتا ہے اور آدھا گدھا ہوتا ہے. چلیں بھائی انہوں نے خچر کی پوری ڈیفینیشن بھی بتا دی ہے. جی یہ خاص طور پہ پہلے سواری کے لیے بہت کام آتا تھا، اب تو کم ہی ہو گیا ہے. جی خے سے خربوزہ. جی خے سے خربوزہ. خربوزہ. خے سے بھائی زبردستی مشورہ کر لیں. سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے بھائی. جی خاک. خے سے خاک. کیا ہوتی ہے یہ؟ جب کوئی چیز جل جاتی ہے اس کے بعد جو بچتی ہے خاک. وہ خاک ہوتی ہے راکھ ہوتی ہے؟ دونوں ہوتی ہے. کیسے دونوں ہوتی ہے؟ خاک بھی ہوتی ہے اور راکھ بھی ہوتی ہے. خاک الگ ہے، راکھ الگ ہے. راکھ تو وہ ہوتی ہے جو آپ نے بتایا کوئی چیز جل گئی تو اس کے بعد کیا بچتا ہے وہ راکھ ہوتی ہے. خاک کیا ہوتی ہے؟ خاک کہتے ہیں مٹی کو. کس کو کہتے ہیں؟ مٹی ہاں کو. مٹی تو الگ ہوتی ہے نا. تو مٹی کے بہت سارے فائدے ہیں. درخت کہاں لگتے ہیں؟ مٹی میں لگتے ہیں. جی خے سے خاموشی. بھائی یہ سب مشورہ کر لو تھوڑا. کچھ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہمارے دیکھے بھائی یوں ہاتھ باندھ کے صحیح ہے دنیا الگ جا رہی ہے، میں اپنی دنیا الگ بسا لیتا ہوں. یہ ساری آپ کی ٹیم ہے میرے بچے، مل کے کریں. ٹھیک ہے. جی خاموشی. خاموشی. ماشاءاللہ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. ہر وقت چبڑ 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 ایسی بولتے رہتے. یہ دیکھیں ہم بھائی بولے ماشاءاللہ کچھ کام کی بات بولے ہوں گے. کیا ہے بھائی؟ خے سے کیا آیا؟ خرگوش. خے سے خرگوش آ گیا ہے. جی خے سے جلدی. جی خوبانی آ گئی. ہو گیا خربوزہ کھا لیا. جی بولے کچھ آ گیا ہے؟ مشورہ دے دو ایسے مائک پکڑا دیا خالی. جی ایسے ٹائم کم ہے. خراب. ایسے خراب. ورڈ نہیں بنانا، نعمت بتانی ہے. 5 4 3 2 1 0. پیشانی. جی خندہ پیشانی. خندہ پیشانی. اتنا مشکل مطلب بتائیں. خندہ پیشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ
مطلب بتا دیں تو پوائنٹ آپ کا، ورنہ ٹائم بھی ہمارا ختم. لائے کہاں سے ویسے، یہ بتایا کس نے، آیا کہاں سے؟ خندہ پیش. بابا امام ہے نا تو وہ جب عشاء کے ٹائم درس دیتے ہیں. ہاں تو اس میں بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ خندہ پیشانی ہونی دیتے ہیں چاہیے، نا. تو اس میں ذکر آیا تھا تو آپ نے یاد کر لیا، چلے اچھی بات ہے. خندہ پیشانی مطلب یوں کہنا چاہیے کہ خوش اخلاقی. ٹھیک ہے، خندہ پیشانی کا مفہوم یوں بنے گا. پیشانی تو ایسے کہتے ہیں ماتھے کو، یعنی جب ہم کسی سے مل رہے ہو تو ہمارا بڑا اچھا ہو، ماتھے پہ یوں نہ ہو بل سامنے والا ڈر جائے بھائی کیا ہو گیا، تو بڑا اچھا سا چہرہ ہو ہمارا، تو اسے کہیں گے ہم خندہ پیشانی سے ملنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا. تو ماشاءاللہ پھر یہ مقابلہ ہو گیا ہمارا برابر، نہ یہ رکے نہ وہ رکے. اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ابھی اور بھی اچھے اچھے پروگرامز آنے والے ہیں، ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو، سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں، اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا